الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. سامعین محترم، یہ مالک کا بے انتہا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کی توفیق کے بعد کہ کوئی بھی نیک عمل ہے اسے ہم بطریق احسن اور ٹائم پہ کریں. یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کر سکیں وہ اتنا ہی کم ہے. جتنا شکر ادا کریں گے وہ مزید توفیق عطا کرتا ہے. مالک فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دوں گا. ہم بعض اوقات اس بات کو صرف مال پیسے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ یاد رہے بات کہ مالک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم پہ سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت ہے. مال، دولت، پراپرٹی، اولاد یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آج مرے ختم، کل دوسرا دن، کچھ بھی نہیں ملنے والا اگر اس کو صحیح استعمال نہ ہم کریں تو. لیکن سب سے بڑی نعمت میرے مالک کی ہدایت ہے. جس کو وہ دے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے پھر کوئی گمراہ کر سکتا؟ مالک سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو ہر نیک کام ٹائم پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے، تخفیف کریں گے، کچھ اضافہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے تو کیا مالک کے لیے بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے. جس عمل پہ مہر نہیں ہونی نا، مہر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے ہم کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہیں کرتے. شیطان نے ہمیں ان اعمال کے حوالے سے بے انتہا گمراہ کیا ہوا ہے. میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ نماز اچھی چیز ہے، بری تو نہیں نا. اگر مغرب کی ہم 3 کی بجائے 4 پڑھ لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ پڑھی تو نماز ہی ہے نا ہم نے. اس لیے نہیں ہونی کہ یہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے. جو طریقہ، جو مور جس عمل پہ ان کی ہوگی وہی چلے گی. قیامت والے دن اعمال کے حوالے سے صرف سکہ محمدی ہی چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں عموماً جب اعمال کی بات ہوتی ہے تو میں
اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے ہمیں، کم از کم اپنی نمازیں ہمیں ضرور درست کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر پہلی اینٹ ہی غلط ہو تو آگے پوری دیوار یا پوری بلڈنگ غلط ہو جاتی ہے۔ یہ واحد نماز ہے جو بڑے اس کے بارے میں فرامین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے کہ یہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ و معراج، اس سے بڑھ کر کوئی بات، بڑی باتوں میں سے سب سے بڑی بات یہ مومن، یہاں مومن کو اس کا خالق ملتا ہے، اس کا مالک ملتا ہے یہاں اس نماز میں، یہ بنیاد ہے ہماری۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ معاشرہ بالکل سیدھا کر دیتی ہے، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر درست ہو تو، اگر میری مرضی کی ہوگی نماز، ٹائم میری مرضی کا ہوگا تو وہ نماز نہیں ہے۔ معذرت، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ فرمان ہے نبی کائنات، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ نماز اپنے پہلے وقت پہ پڑھ لی جائے۔ افضل الاعمال، سب سے افضل عمل، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اپنے پہلے ٹائم پہ پڑھی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہی نماز ہے جو مالک اور خالق کے درمیان سب سے بڑا رابطہ ہے۔ اکیلے میں، باجماعت، کیسے بھی، ہر بندہ، یا یہاں چلتے چلتے میں مسئلے کی بھی بات بتاتا چلوں، جو خرافات پیدا کر دی شیطان نے ہمارے اور ہمارے مالک کے درمیان، جو سب سے بڑا ذریعہ تھا اس میں، کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے گا وہ اس کی اپنی ہے، باجماعت پڑھے گا تو اس کی اپنی نہیں، وہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہا ہے پیچھے اس امام کے۔ یہ غلط بات ہے، نماز ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، چاہے جماعت میں ہے، چاہے اکیلے میں انفرادی پڑھ رہا ہے، نماز اس کی اپنی ہے۔ باجماعت کا یہاں ہمیں کئی سبق دیے گئے ہیں باجماعت نماز کے۔ ایک امام کی تابع داری ہے سب سے بڑھ کر، دوسرا اس میں ڈسپلن ہے سب سے بڑھ کر، سارا کچھ اس میں، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، یہ بات اور کرنی ہے میں نے۔ لیکن یہ جو نماز ہے نا، یہ میں اپنی پڑھوں یا باجماعت پڑھوں، نماز میں اپنی پڑھ رہا ہوں۔ امام کی اقتداء ضروری ہو گئی، جب میں باجماعت ہوں تو مجھے 27 کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ لالچ بھی دیا نا ساتھ ساتھ، انسان بیسیکلی لالچی ہے نا، لالچ دیا، ہر قدم پہ مسجد میں آؤ گے تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں، ایسے کرو گے تو یہ، گھر سے وضو کرو گے یہ، مسواک کرو گے یہ۔ لیکن ہم اپنی مرضی کے چونکہ مالک ہو چکے، شیطان نے اتنا نقصان پہنچایا ہمارے اس بہترین عمل کو۔ کلمہ پڑھ لیا نا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد سب سے پہلا یہی نماز ہے نا۔ روزہ رکھیں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی، بیماری نہیں، شفا ہے تو روزہ رکھیں گے نا، الٹرنیٹ ہے نا اس کا، متبادل ہے نا اس کا۔ زکوٰۃ تب دیں گے جب پیسے ہوں گے، حج تب کریں گے من استطاع الیہ سبیلا ہوگا، پیسے ہوں گے تو کریں گے۔ لیکن یہ کرنی ہی کرنی ہے، جنگ میں بھی ہو کرنی ہے، تم لولے بھی ہو کرنی ہے، تمہیں ہوش ہے، بیڈ پہ ہو، موومنٹ بھی نہیں ہو، تمہاری حرکت بھی بند ہو گئی ہے، تم نے پھر بھی یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور یہی واحد چیز ہے جو قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہونا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال، پھر اس کی جزیات میں بھی جایا جائے گا۔ نماز کیسی پڑھی؟ اللہ جی، حنفیوں والی، دیوبندیوں والی، اہل حدیث والی، اہل تشیع والی، مرزائیوں والی، چکڑالویوں والی، کیسی پڑھی تم نے نماز؟ کنڈی کھول کے پڑھی، کنڈی لگا کے پڑھی، کیسی پڑھی؟
بات وہی ہے، سٹیمپ اگر مہر ہے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی عمل پہ تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں اکثر ایک حدیث سنایا کرتا ہوں کہ ایک بندہ 70 سال مطلب کہ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا، کل قیامت والے دن اس کو لوٹا دی جائیں گی، یہ تمہاری نمازیں ہیں، یہ ہوئی کوئی نہیں۔ میں اس لیے زور دے کے کہا کرتا ہوں کہ نمازیں اپنی درست کر لیں، کیونکہ پہلا سوال ایگزامینر پہ کیا امپریشن پڑتا ہے، کیا اسے تاثر کیا پیدا ہوگا کہ یہ بچے کو تو سوال ہی کوئی نہیں پہلے ہی نہیں آ رہا، اگوں کی ہونا ہے۔ اولو ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر میں نے کہہ دی کہ نہیں میری ان کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، فلاں کی فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، تو یہ جواب آ سکتا ہے نا کہ تجھے محمدی نماز نہیں ملی تھی کہیں۔ یہ تحقیق کس نے کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ کتب صحیحہ جو ہیں، صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ بھی ساری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتاب الصلاۃ ہے وہ بڑے پڑے ہیں باب، آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، بڑی پڑی ہیں کتابیں۔ یہ بھی اللہ سے توفیق مانگے اور دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہماری عاقبت درست کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عاقبت ہی اصل چیز ہے میرے بھائی، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ کھیل اور تماشا دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک پگڈنڈی ہے، راستہ ہے باریک سا، ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہیں، آپ نے بچ کے نکلنا ہے اس سے۔ جو بچ کے نکل گیا وہی کامیاب ہے۔ اور یہ جو پگڈنڈی ہے، ھذا صراطی مستقیما، مالک فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ دعا فرمائے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادھر ادھر کی ٹامک ڈوئی، یہ میں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑی حساسیت ہے، بڑی حساسیت ہے اس معاملے میں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس بات پہ، ہم تو دنیا پہ ہی ڈیپینڈ کر گئے نا، اسی کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، میں نے آج کیا کرنا ہے، میں نے کل کیا کرنا ہے، اسی منصوبہ بندی میں۔ کبھی ہم نے اپنی عاقبت کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں کبھی حصہ نہیں لیا ہم نے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے خود احتسابی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج میں نے سارا دن، وہ چٹھا ملاتے ہیں نا، بیلنس شیٹ ملاتے ہیں نا روز، جیب میں تو اتنے پیسے تھے، باقی کہاں گئے، باقی تو یہ ہیں، نیند نہیں آتی 100 روپیہ بھی گواچ جائے تو کدھر گئے پیسے، کبھی اعمال کا بھی حساب لگایا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے عمل وزنی ہوں گے وہ وہاں عیش کرے گا۔ عیش سمجھے، جا عیش کر جا کے، مطلب کہ تو جو دل کرتا ہے کر، عیش کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ویسے یہ عاش یا عیشو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اچھی زبردست لگژری زندگی گزارنا، اس کا مطلب ہوتا ہے عاش یا عیشو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، مالک بھی راضی، تم بھی موج میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل بیلنس شیٹ نیچے ہو گئی، مائنس میں جو جا رہی، وہ کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال وزنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضمناً بات کرتا چلوں کہ ایسے ایسی باتیں، ایسے ایسے عمل بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں، کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں، نہ فزیکلی نہ مالی طور پہ کچھ بھی۔ مثلا بخاری شریف کی آخری حدیث ہے
کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو مالک بڑا ہی پسند کرتے ہیں جنہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بڑے ہی بھاری ہیں وہ کیا ہے؟ آتے ہوں گے سب کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنا ٹائم لگا اور مالک کو خوش کر دیا۔ اور یہ بھی فرمان کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ آج توفیق بھی مانگے، عہد بھی کریں، یا اللہ ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور جب ایک بات بار بار کری جائے بندہ، تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا، کبھی تو کبھی۔ جب اس کو پوچھنا ہی نہیں، بات کرنی نہیں اس سے، اس کا نام لینا ہی نہیں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہے سپورٹر ہمارا؟ سپورٹر نے، وہ تو مالک ہے نا۔ یہاں کوئی ہمارا کوئی جس کو پیتے لگے ہوئے ہوں یا بڑا کوئی با اثر بندہ ہو، اس کے ساتھ تعلق بن جائے تو اور چوڑا ہو جاتا ہے بندہ۔ رب کے ساتھ تعلق والا چوڑا نہیں ہوتا بندہ، وہ عاجزی میں آتا ہے لیکن خوش ہوتا ہے بڑا، عاجزی میں بڑا آتا ہے۔ جیسے وہ یاد ہے آپ کو جب فتح مکہ کیا تھا، مکے کو جب فتح کیا تھا نبی کائنات علیہ السلام نے، تو آپ کا عاجزی سے یہ ٹھوڑی اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عرب فتح کیا تھا اس وقت، مکہ نہیں صرف، ایسے سمجھ لیں سارے کفار کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ ہم چھوٹا سا کوئی کام کر جائیں ہماری اکڑ ہی مان نہیں ہوتی، مالک کو یہ پسند نہیں، لیکن اس کو یاد کرو، ہر وقت یاد کرو، جب بھی تم مالک فرماتے ہیں کل اے نبی ان سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور جب بھی تم اپنے آپ پہ زیادتی کر بیٹھو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید۔ ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں، کون سی رحمت، کون مالک، کون کیا کرتا ہے۔ ہم تو دنیاوی جو ہمارے سپورٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میرا کام بنے گا، ادھر سے بنے گا، یہ تعلق لڑاؤں گا، وہ تعلق لڑاؤں گا۔ بدر میں کس نے کیا تعلق لڑایا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں چلے گئے، کملی مبارک کندھے پہ ہے، دعا ہاتھ ادھر ہیں، اس پوزیشن میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کے اتنا رو رہے تھے، کملی مبارک گر گئی، ہاتھ اوپر روئے جا رہے ہیں، یا اللہ جو بھی تھا لے آیا ہوں، اگر آج کچھ نہ ہوا تو تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، اس کے دین کے لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ اکثر نبیوں نے بھی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کری تھی، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ بھی ضمناً بات ہے، آج ہم بڑی اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن میدان عمل میں نہیں ہیں۔ ہم گھر بیٹھ کے، مساجد میں بیٹھ کے، مجالس میں بیٹھ کے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، کیسے؟ بدر لگانا پڑتا ہے کہ نہیں؟
خندق میں جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ گھر بیٹھے ان کی کوئی بات رد کرتا تھا میرا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو قرآن مجید میں ایک ہی بات ہے وہ شرک کے حوالے سے تھی، کفر کے حوالے سے، وہ رد کر دی تھی مالک نے، فرما دیا تھا 70 دفعہ بھی معافی مانگو گا میں نہیں معاف کروں گا اسے۔ اپنے دشمن کو نہیں پھر مالک چھوڑتے۔ اصل بات جو میں کرنے لگا ہوں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اس کے دین کے سپورٹر ہیں۔ اللہ سے پہلے دعا کریں یا اللہ اپنے دین کے غلبے کے لیے ہمیں استعمال فرما لے، ہم کام ایسا کروا لے ہم سے کہ کل تیرے اور تیرے نبی کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے نکلے تھے، ایسے نہیں جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اپنی مشہوری کے لیے نہیں جانا ہم نے، کم از کم جو ذالک اضعف الایمان ہے وہ تو کر سکتے ہیں ہم اس کے دین کے مطابق کام تو کروانا بڑی دور کر تو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سنت محمدی کے مطابق زندگیاں بسر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کون فیشن سے روکتا ہے ہمیں؟ کون اربوں پتی بننے سے روکتا ہے؟ مالک تو نہیں روکتے، نہ محمد رسول اللہ روکتے ہیں علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بے انتہا خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے پاٹے کپڑے پاؤ؟ کون کہتا ہے اس دنیا میں کے ساتھ نہ چلو؟ دنیا کو چلاؤ، تم اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ میں ترجمہ سناؤں گا جو آیت پڑھی ہے میں نے، دنیا کو تم چلاؤ۔ آج دنیا ہمیں چلا رہی ہے، یہ چلانا کیسے تھا؟ ایک جنگ تھی، میں لمبا واقعہ نہیں بتاتا، فتح نہیں ہو رہی، صحابہ نے مشورہ شروع کر دیا، وجہ کیا بنی یار؟ وہ اینے جوگے بھی نہیں ہوا کیا؟ پتہ چلا کہ ایک سنت کتنے دنوں سے ہم نہیں کر رہے، وہ مسواک فرض نہیں ہے، ضروری پتہ کتنی ہے یہ سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لولا ان اشق علی امت لامرہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا ان کو کہ مسواک کیا کرو۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو صاف ہی نہیں رکھتی، رب کو بھی راضی کرتی ہے۔ جوڑ لیے سب، کیا ہوا؟ کہاں مسواک نہیں کی کئی دنوں سے، سنت ہے۔ مالک سے دعا فرمائے یا اللہ فرضوں کی بھی اور سنتوں کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ کوشش بھی وہی کرتے ہیں، نری آمین سے کچھ نہیں ہونا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کی مدد فرماؤ، کیسے فرمائے گا جب نکلنے نہیں؟ مدد ایسے نہیں ہوتی۔ لوگوں نے اپنی پراپرٹی، اپنی گاڑیاں توڑنی، اپنی جو دکانیں بند کروا دینی، لاؤ جی انہوں نے کی ہے، بے حرمتی کی ہے، اور تو کیا کر رہا ہے اب؟ یہ تو ثواب کا کام کر رہا ہے۔ سڑکوں پہ آ کے ایمبولینسز بھی بلاک کر دی ہیں، روڈ بلاک کر دیے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سا عشق کدیا ہوا ہے ہمیں؟ یہ کوئی عشق وشق نہیں ہے، یہ سب مفاد ہیں ذاتی۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ کمانڈر نے حکم دے دیا، دریا تھا درمیان میں، کہ سب مسواکیں کریں۔ وہ جب دوسرے لشکر نے دیکھا کہ درخت وہ ٹنڈ منڈ ہو گئے ہیں، مسواک کے اتار کے سارا لشکر بیٹھا ہے دریا پہ، اتنی ہیبت بٹھائی اللہ نے اس عمل کے ساتھ، اس سنت کے عمل کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا یہ اب دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کچا کھا جائے گے، بھاگو یہاں سے۔ اللہ نے فتح دے دی صرف ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ سڑکوں پہ نکلنے سے فتح مالک نہیں دیتے، رخ کرنا ہے مر جاؤ یا مار دو، بس یہ مالک کا حکم ہے، یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ہم کیا کریں اندر بیٹھ کے اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ تو کرے گا جب نکلو گے، تو جب نکلنا ہی نہیں تو کیسی مدد، جب دکان پہ جانا ہی نہیں تو کیسا کاروبار۔ نمازیں درست کریں اپنی، نمازیں درست کریں اپنی، مطلب انڈائریکٹ اس سے رابطہ پکا کریں، مالک سے رابطہ پکا کریں۔ میں ترجمہ پہلے سناؤں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی بات کہ مالک کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر ہے 55 واتبعوا، یہ سنے حکم ہے میرے مالک کا۔ سورۃ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 55 واتبعوا، اور تابع داری کرو، احسنا، ہر اچھے کام کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا ہے، مطلب جو بتایا گیا ہے، لفظی ترجمے پہ نہ جائے ہو، اس کی اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ جو مالک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل کیا ہے اس پہ عمل کرو، واتبعوا، تابع داری کرو، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتتن، کہ تمہیں اچانک عذاب آ لے۔ یہاں ذرا غور کریں، یہ معیشت اچانک خراب ہو رہی ہے نا ہماری۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، رب ڈانگوں سے نہیں مارتا۔ یہ عذاب اچانک ہی آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان یاتیکم العذاب بغتتن، عذاب اچانک آ جائے، اس سے پہلے کہ تم اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لو۔ واتبعوا، اور تابع داری کرو، احسنا، ہر اچھے کام کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ یہاں یاد رہے الی کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کو ایڈریس، یہ حکم نہیں دیا جا رہا، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ، الیکم، تم سب پر، تم سب کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی تابع داری کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتتن، کہ اچانک عذاب آنے لگے تم پر، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ گناہ ہو گئے ہیں، معافی دے دے۔ فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر کیا فائدہ ہوگا جب کوئی بندہ کہے گا ہائے افسوس، یا حسرتا، ہائے افسوس۔ اور بھی اس طرح کے کئی الفاظ ہیں میرے مالک نے بیان کیے ہوئے۔ 30ویں پارے میں آتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے اللہ جی میں کبھی مٹی کا ہی ہو جاتا۔ وہاں جب جا کے یا حسرتا کہنا ہے تو پھر فائدہ، اصل بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہاں ہی ہے جو ہے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز محمدی ہوئی تو فائدہ ہوگا، نماز محمدی نہیں اس کا فائدہ بھی عمل ہی ضائع کرنے ہے، ٹائم ہی ضائع کرنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ آج ہماری نمازیں ہیں جو ہمیں بے حیائی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ نہیں تو اپنی سوسائٹی دیکھیں، اپنے فنکشن دیکھیں، اپنے شادیوں کا فنکشن دیکھ لیں، اپنے کوئی عقیقے جو سنت ہوتی ہے اس کے فنکشن دیکھ لیں، ہماری مائیں بہنیں کیسے آتی جاتی ہیں، ہم کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں وہاں، یہ سب کچھ دیکھ لیں ہم۔ وہاں یا حسرتا سے کوئی کام نہیں بننے والا، یہاں کوئی نہیں بننے والا۔ نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ یہ معاشرہ دیکھ لیں، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا
وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مجھے پہلے پنجابی میں میرے پہلو کیوں نہیں پتہ لگا، مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ہو رہے میں نہ ہی ایسے کرتا۔ یہ تب ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے بتائیں؟ یہ گیٹ وے مالک نے رکھا ہے جسے قبر کہتے ہیں، گیٹ وے ہے نا، گیٹ وے ٹو اللہ، آگے جانا ہے، سب سے نیچے گڑھے میں ڈال دینا ہے، سب سے اوپر جانا ہے۔ مالک سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ جب ہمیں یہاں سے نکالو گے تو سیدھا ہمیں علیین میں داخل کر دینا، نبیوں کی، صدیقین، صلحاء کی لائنوں میں یا اللہ ہمیں شامل فرما لینا۔ ایسے عمل کریں گے تو ہوگا۔ میں پہلے بھی اکثر کہا کرتا ہوں سادی آمین سے میرے بھائی کچھ نہیں بننا جب تک میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ میں چینج کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کروں گا تو تبدیل ہوں گا، اگر کوشش ہی نہیں میں نے کرنی، وہاں کا وہاں سٹل کھڑا ہوں تو کوئی بات نہیں بننے والی۔ پھر وہ کہے گا اللہ جی یہ کیا ہوا، میں تو نمازیں پڑھتا رہا ہوں، کہا وہ پڑھی ہیں تیری نمازیں، اور میں یہ بات کر چکا ہوں پہلے کہ میں یہاں سے نماز بتاؤں گا ضرور میں، لیکن بعض دوستوں کے ذہن میں آئے گا یہ وابیوں والی نماز ہے۔ میرا بڑا تجربہ ہے اس بات کا، بلکہ میرا ایک دوست ہے میرا کلوز پارٹنر بھی سمجھ لیں، وہ کہتے میں نے کہا یار تیری نماز درست نہیں ہے، کہتا ہے اسی پنڈ بھی انج پڑھتے ہیں، ساڈے مولوی جی ساڈا ابا بھی سب ایسے پڑھتے ہیں۔ میں کہ مولوی کی نماز تو ہے ہی نہیں، نہ ابے کی نماز ہے، نماز تو ہے جو محمدی ہوگی علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھے کہنے لگا اچھا پھر مجھے کتاب دیں۔ میں کہ سب کتابوں کے مصنفین جو ہیں ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن بخاری پہ کوئی نہیں۔ اس کی شرح ہے ایک یہ بلوغ المرام جس کا نام ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ میں کہا وہ میں تمہیں دیتا ہوں، ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے میرے پاس، وہ دیتا ہوں تجھے۔ اس میں صرف جو ہماری زندگی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ ساری ہیں، ہماری جو زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بلوغ المرام میں وہاں سے کتاب الصلاۃ پڑھ لینا تم۔ ایک بات میں نے اسے کی دینے کتاب دینے سے پہلے جو میں عموماً کرتا ہوں، میں کہ جاوید خان نام ہے اس کا بتا دیتا ہوں، خان جی کہتا ہوں میں خان جی یہ آپ نے پڑھنی بھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہا آپ۔ کہتا کیوں؟ میں کہ اس لیے نہیں کرنا کہ تو وہابی کے ہاتھوں لے رہا ہے، جسے وہابی کہتا میں وہابی نہیں ہوں، میرا نام میرے مالک نے مسلمان رکھا ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ وہابی سنی شیعہ میں ان کو مانتے نہیں کسی کو بھی۔ میں کہتا انہیں نہیں کرنی، آج تک نہیں کی اس نے نماز سے۔ کہتا نہیں یہ وہابیاں نے لکھی۔ میں کہ ابن حجر وہابی تھے؟ میں کہ اس نے لکھا ہے پیچھے کہ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ بات مروی ہے، ان عائشہ سے ہے، ان سعید الخدری ہے، ان عمر بن الخطاب ہے، کیوں نہیں تو مانتا؟ کہتا نہیں یہ وہابیوں نے لکھی ہے۔ ایسی بات میرے مالک نے سننی، انہوں نے کہا اسٹیمپ ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہوگی تو نماز مانوں گا۔ یہ نماز کو ہم ایسی نماز نہ سمجھے، بعض ایسے کام ہیں جو ہم نام ہیں یا الفاظ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں نماز پڑھنے چلا، اس کی ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ کہاں جا نماز ہے کیا، جا کہاں رہے۔ پوری کائنات کا مالک جب چاہے دھوپ نکال دے، جب چاہے بادل برسا دے، کہنے پہ بھی نہ برسائے تو دل کرے تو سیلاب لے آئے، کرتا ہے کہ نہیں؟ فعال لما یرید ہے کہ نہیں؟ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدع ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، سب سے بڑے عرش والا ہے، غصے والا ہے، رحم والا ہے، جنوں مرضی معاف کرے، جنوں مرضی عذاب دے۔ فعال لما یرید، جو دل کا چاہتا ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ نماز اس سے رابطے کے لیے ہمارا ہے۔ اپنا اندر بتانے آ رہا ہوں میں، میرے دل میں ٹینشنیں کیا ہیں اللہ جی یہ ہیں۔ اور ایک دن رکھا تھا، پھر بات وہی آ گئی جمعے کا، اس نے ہمارے لیے
کہلوایا تھا رحمت للعالمین سے کہ اے نبی آپ کی امت مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے مجھے آپ کی امت۔ اس امت کے لیے جیسے ہر بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن تھا، ہمارا جمعہ رکھ دیا، مجھے بڑی پیاری ہے یہ امت۔ آگے پیچھے تم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے زوال سے پہلے، جمعے والے دن بھی نہیں سکتے، لیکن زوال نہیں ہے۔ کوئی نفل پڑھے، کوئی جو مرضی پڑھے، جو آ کے عبادت کرے، میرے گھر میں آئے، پھر ٹائم بھی بتا دیا کہ تم جب مرضی آؤ، میری رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ اے نبی لیکن درود زیادہ پڑھے جمعے والے دن۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو عصر سے مغرب تک کنڈی لگا کے درود شریف پڑھتا، مجھے ڈسٹرب نہ کرے کوئی بھی۔ ایسے عمل کریں گے تو کہیں پار لگیں گے۔ اللہ سے دعا کریں یہ روایتی نماز اور روایتی جمعہ پڑھنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں حقیقی نماز اور حقیقی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں جو معذرت کے ساتھ جو لوگ جو دوست سب لیٹ آ رہے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں جو اس ٹائم آئے ہیں؟ کون سی کمائی کی ہے؟ یا کون سا یہ جو پہلے آئے تھے جن کو اللہ نے توفیق دی، ان کا کیا نقصان پیچھے ہو گیا ہے؟ یہاں فائدہ ہے، یہاں جب ٹائم بتایا ہو تو فائدہ کنفرم ہوتا ہے۔ جمعے کے بعد جمعے کے درمیان امام جب بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان، تب فائدہ ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ جب سلام پھیر لو، نماز فرضی پڑھو، مانگو جو مانگنا ہے۔ عیادت کرنے جاؤ کسی سے، اس کے منہ سے دعا کرواؤ، مانگو جو مانگنا ہے۔ جو موقع دیے ہیں وہ ان موقعوں کو فائدہ اٹھاتے نہیں ہم بھائی، ہم نکمے ہیں۔ کیا سنبھال لیا ہم نے گھر بیٹھ کے؟ جو اب لیٹ آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ میرے مالک کے لیے 7 دن 6 دن کے بعد جو نہیں نکال سکتے، پھر مالک سے کہیں بارشیں برسا، کیوں برسائے؟ وہ آپس کی بات کر رہے ہیں ہم، کیوں برسائے؟ ہو سکتا ہے حشرات الارض کا اسے ترس آ گیا، ہم پہ تو نہیں آتا اسے۔ جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور مخلوق کا ترس آ گیا ہو مالک پہ۔ ہم تو کام کرتے ہی نہیں ترس والے۔ جو مالک نے کہہ دیا آؤ، مالک کہتا ہے خرچ کرو، نہیں کرتے۔ مالک کہتا ہے صلہ رحمی کرو، نہیں کرتے۔ مالک کہتا ہے معاشرہ سونا کرو، نہیں کرتے۔ مالک کہتا ہے یتیموں کا مسکینوں کا خیال رکھو، نہیں کرتے۔ اگر بھولے سے کر بھی لیا تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ساری زندگی، تینوں فلانے بیلے پیسے نہیں دیتے، تیرے کام نہیں آئے ہم۔ برادر، ہم سب نے من حیث القوم اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ مالکی اور مالک کے جو سب سے پیارے نبی ہیں، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے تو بچنا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ قصہ مختصر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ اور بوڑھے وقت تو بگیاڑ بھی جو ظالم ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ینگ جنریشن، یہ والدین، یہ چھوٹے بچے، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بہنیں، یہ سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ کوئی، میں نے جیسے پہلے بتایا نا، کوئی فیشن سے نہیں روکتا۔ اور میں بیویوں کے لیے خصوصاً کہتا ہوں کہ ہر وہ فیشن جو کر کے اپنے باپ اور بھائی کے سامنے جا سکے وہ کر لینا چاہیے۔ ہر وہ فیشن، ہر وہ لباس جو باپ اور بھائی کے سامنے پہن کر شرمندگی نہ ہو وہ کر لینا چاہیے۔ کوئی آپ کو فیشن سے نہیں روکتا، کوئی کروڑ پتی بننے سے نہیں روکتا، کوئی کچھ نہیں۔ اور کروڑ پتی بنو گے تو زکوٰۃ دو گے نا، یتیموں غریبوں کا خیال رکھو گے نا۔ بنو گے تو بنانا کس نے ہے؟ اس کی مانو گے تو وہ بنا دے گا۔
نہیں مانو گے تو موج کرو تم بھی، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم سب گناہ گاروں کو معاف فرما دے، ہم سب نکمے ہیں، بالکل نکمے، یا اللہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، نہ مسلمانوں کا خیال، نہ کشمیر و فلسطین، کسی کا چچڑیاں میں کسی کا ہمیں خیال نہیں سوائے دعاؤں کے۔ یا اللہ ہمیں عملی طور پہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔